اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، میں نے جاہل خود اپنے آپ سے نہیں کہا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں الیاس قادری صاحب کے بالکل خلاف نہیں ہوں ان کی شخصیت کے حوالے سے، تو جو لوگ خلاف ہیں نا وہ ان کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو خلاف ہیں، جو ان کے بارے میں بھی خلاف ہیں، ان کی حرکات کے بارے میں بھی۔ غالباً نام علامہ ریاض صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے یہ معروف اور جید علماء دین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ بڑا بیان ان کا سامنے آ چکا ہے، جو اس کو جاہل بھی مانتے ہیں، جو اس کو جھوٹا بھی مانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ حالانکہ میں نے ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی غلط بیان نہیں دیا جو ان کی شخصیت کے ساتھ ٹکراتا ہو۔ میں نے صرف اور صرف ان کے بتانے والے جو بتائے گئے ان کے مسائل ہیں ان کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن جو اس کی شخصیت کے حوالے سے بھی ہے، میری عمر سے بڑے ہیں یہ، میں ان کی عمر ان کے لحاظ سے چھوٹا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے ان کے بارے میں نہ کوئی بدتمیزی کیا، نہ کوئی غلط زبان درازی جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے۔ جنہوں نے کی ہے وہ ذرا دیکھیں، حالانکہ میں ان کی شخصیت کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں جس طرح کے مسائل بتاتے ہیں۔ ذرا سنیے الیاس علامہ ریاض صاحب کی زبانی بریلوی علماء ان کا کس طرح بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، میں نے جاہل خود اپنے آپ سے نہیں کہا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ شفیع کاڑوی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ اور بہت سارے علماء کرام جن کے نام اسماء اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے خود بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا دعوت اسلامی کے تعلق سے حضرت کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کون ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا تھا، اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو گلزار جنت بنا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمام سنی علماء نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں دعوت جماعت اسلامی کا بڑا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس زور کو توڑنے کے لیے اور سنیت کو بچانے کے لیے ہم نے دعوت اسلامی کا ہمارا ذہن بنا، تو ہم نے ایک جماعت قائم کی۔ اور یہ الیاس جو جاہل آدمی تھے، ان کے نام سے سارے علماء کو ایک کتاب مرتب کرنے کا حکم دیا گیا، اور سب کو عنوانات دیے گئے، سب نے عنوانات مرتب کر کے، اور اس کا کیا نام ہے، فیضان سنت نام سے وہ ایک کتاب مرتب کی گئی اور ان کے نام سے اسے چھاپا گیا۔ اور یہ بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے لگتے تھے دیکھنے میں، علماء کے بڑے فرما بردار تھے، علماء کے بڑے فرما بردار تھے۔ اس لیے سوچا گیا کہ ایک نیک سیدھا سادہ آدمی ہے، دین کی تبلیغ کرے گا، اور یہ کتاب ہی ہے، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، جماعت اسلامی کا زور کچھ تو ٹوٹے گا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ نے بڑے کرب سے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جب انہیں دعوت اسلامی کا امیر بنا دیا گیا تو اس شخص نے اس انداز سے اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، اپنے تمام متبعین کو جو دعوت اسلامی سے متعلق ہوئے تھے، اس کے ممبر بنے تھے، سب کو تمام پاکستان کے سارے علماء سے متنفر کرنا شروع کیا، اور ایسا خوبصورت انداز اپنایا اور یہ ذہن دیا کہ پاکستان میں اگر کسی کی دستبوسی کی جا سکتی ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کی دستبوسی کی جائے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے، تو وہ صرف اور صرف الیاس قادری ہیں، باقی کوئی اس لائق نہیں۔ اور یہ ماحول اس طرح بگڑا، اس طرح سے کہ ان کا دعوت اسلامی کا ایک گروپ بن گیا، تمام علماء ان سے کٹ گئے، بیزار ہو گئے، اور سارے علماء ان پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علماء کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے مجھ سے خود بات کی۔ جامعہ نیبیہ کا پورا اسٹاف آیا، محدث آئے، علماء آئے، مفتی آئے میرے پاس، اور مجھے پوری ڈیٹیل سے بتایا ان کی پوری روداد۔ علامہ شاہ احمد نورانی مجھے بتا ہی چکے، ان کی جہالت اور بے ادبی کی انتہا میں بتاؤں
बात आ गई है तो सुन ले, मेरा इरादा नहीं था, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ चूंकि वो इस फितने का वो बानी है, फितने माविया का वो बानी है, उसने जो है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे पहचान लें, जान लें। अल्लामा अजहरी साहब अलैहि रहमान ने बिला वजह कुफ्र का फतवा नहीं दिया था उस पर। हिंदुस्तान के जिन उलमा ने दावत इस्लामी पर कुफ्र का फतवा दिया था, बेजा नहीं दिया था। नमूने सुन लीजिए जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने ईमान पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए क्या यह हक है, क्या ये ईमान वाले का अंदाज हो सकता है? उनके मुत्तबईन अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद कह के पुकारते हैं। हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। जाना है बाथरूम, मदीना, मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहाँ चली गई है? क्या यह ईमान है? पेन पर मोनोग्राम मदीना तैयबा का, गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना, और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना।